جب اولاد ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ماں کے لیے بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. جیسے بی بی مریم نے کہا تھا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. تو ماں کے لیے وہ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے. تو علماء نے لکھا کہ جب کسی عورت کو لیبر پینز ہوں، بچے کی ڈلیوری کا وقت قریب ہو، تو اس وقت میں اس کو ایک تو کلمہ پڑھنا چاہیے اور دوسرا یہ دعا مانگنی چاہیے یا اللہ میرے لیے آسانی فرما. یہ ایسی مجرب دعا ہے کہ جو بچی اس وقت میں یہ دعا پڑھتی ہے اللہ کی مدد اترتی ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. اب جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلی چیز ہے بشارت، خوشخبری. چنانچہ یہ بشارت دینا اللہ رب العزت کا خلق ہے، آپ کا عمل ہے. وہ کیسے؟ کہ جب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹا دینا تھا تو ایک فرشتہ آیا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں. چنانچہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس سے روایت کی، بڑی عجیب حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے ایک کمزور جان سے ایک کمزور جان پیدا ہو گئی. ماں بھی عورت تھی، آگے بیٹی ہو گئی، تو فرشتہ یہ آ کر کہتا ہے کہ ایک کمزور جان سے ایک کمزور جان پیدا ہو گئی، جو اس بچی کی پرورش کرے گا اس کے متولی کی قیامت تک اللہ مدد فرمائے گا. تو بیٹی کی پیدائش پر فرشتہ یہ الفاظ کہتا ہے. اور آگے سنیے کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ آ کر اس لڑکے کی پیشانی کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو سلام کہا ہے. خود اس حدیث پاک کو پڑھ کر بڑا ہی حیران ہوا. ابن عباس لانو کی روایت ہے. تو دیکھیے اللہ رب العزت کی کیا رحمت اور مہربانی کہ اللہ رب العزت اس چھوٹے بچے کو سلام بھیج رہے ہیں جو دنیا میں آ کر اپنی زندگی کی ابتدا کر رہا ہے. اسی لیے اگر کسی کے ہاں اولاد ہو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بچے کے نیک ہونے کی دعا کریں اور بچے کے ماں باپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کریں. کہہ دیتے ہیں جی مبارک ہو، تو ان الفاظ کا اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو وہ دعا کریں اور شکر ادا کریں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی کو اولاد کی خوشخبری ملے تو چاہیے کہ وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان الفاظ کے کہنے پر اللہ اس بچے کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرمائیں گے. اب دیکھیے کتنے لوگوں کو اولاد ملی، لیکن حدیث مبارکہ میں بتائے گئے یہ الفاظ کم ہی لوگوں نے کہے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ جب بھی بچے کی خوشخبری ماں باپ کو ملے تو کیا کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان الفاظ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اس بچے کو شیطان کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائیں گے. پھر بچے کی جب ولادت ہو تو ایک کام ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو بچے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں میں اقامت، اور پھر اس کے لیے دعا مانگی۔ یہ اذان اور اقامت کہنے میں حکمت یہ ہے کہ بچے کے دل و دماغ میں سب سے پہلے عظمت الہی کا پیغام پہنچے۔ شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ اذان کے الفاظ سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، تو جب بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تو بچہ اس شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ پھر ایک کام کرنا ہوتا ہے جو سنت ہے کہ تحنیک کرنا۔ تحنیک یہ ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچیں تو وہ اس وقت حاملہ تھیں۔ قباء کے مقام پر پہنچی تو ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور یہ بچہ عبداللہ ابن زبیر کہلایا۔ یہ مسلمان مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا جو مدینہ میں پیدا ہوا، اور مسلمانوں کو اس کی پیدائش پر بڑی خوشی تھی۔ وہ اس لیے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا، اب ان کی آگے نسل ہی نہیں چلے گی۔ تو جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بیٹے سے نوازا تو خوشی اور بڑھ گئی۔ چنانچہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیٹے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو اپنے گود میں لیا اور ایک نرم کھجور آپ نے منگوائی اور اپنے منہ میں اس کو آپ نے چبایا۔ جب اس کھجور کے ساتھ اچھی طرح لعاب مبارک لگ گیا تو کھجور کا آپ نے کچھ حصہ اس بچے کے تالو پر لگا دیا۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر اللہ عنہ کے منہ میں سب سے پہلے جو چیز پہنچی وہ نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک تھا۔ تو یہ ایک سنت عمل ہے، لہذا کوئی بھی نیک مرد یا عورت قریب ہو تو اس سے بچے کی یہ تحنیک کروانی چاہیے اور پھر بچے کے لیے نیک بختی کی دعا کرنی چاہیے۔